السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زیڈ پاکستان. کنویں کے مینڈک بن کے تو نہیں رہنا، دیکھنا دنیا میں بھی کیا ہو رہا ہے. کنویں میں یعنی کہ اپنے اندر جو بھی حالات ہیں اس پر تو بہرحال نظر ہوتی ہے. ہم گاہے بگاہے انوائٹ کرتے ہیں سینیٹر مشاہد حسین صاحب کو، آ کے وہ ذرا دنیا کے جو حالات ہیں اس پر نظر ثانی کرتے ہیں، پھر ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور ان چیزوں کا اثر یقینی طور پہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے. بہت شکریہ مشاہد صاحب فار کمنگ ٹو دا شو. سے پوچھا گیا جرنلسٹ نے اوول آفس میں، انہوں نے کہا جی آپ نے تو کہا ہے کہ وہ کلین اپ کیا جائے گا ناردرن غازہ اور ان کو ایجپٹ کو اور جارڈن کو لینا پڑے گا ان فلسطینیوں کو، اور فلسطینیوں نے کہا ہرگز نہیں. اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں ایجپٹ کے، انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو انجسٹس ہے اور یہ ہم کسی صورت نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے فلسطینیوں نے بھی انکار کیا، دس از ناٹ فیئر. اور وہی بات جارڈن نے بھی ریپیٹ کی، اور جرمن جو چانسلر ہیں انہوں نے بھی کہا، جو کہ میجر سپلائر ہیں ویپنز ٹو اسرائیل، انہوں نے کہا جی دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، دس از انفیئر. اور جب پوچھا گیا ان سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کہ جی وہ تو منع کر رہے ہیں ایجپٹ اور جارڈن، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، دے ول ڈو اٹ بیکاز وی ڈو اے لاٹ فار دیم. جی مشاہد صاحب. دیکھیے ٹرمپ کا سٹائل بڑا ڈفرنٹ ہے ایز پریزیڈنٹ. پہلے وہ آپ کو اسٹرانگ طریقے سے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے. اگر آپ اس دھمکی میں آ جائیں، جیسے کینیڈا کے پرائم منسٹر آ گئے، جیسے کچھ حد تک ہندوستان بھی آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہم بندے واپس لینے کو تیار ہیں جو انلیگلز ہیں، تو وہ اور ہے. یا پھر اگر آپ سٹینڈ لے لیں جیسے ڈینمارک نے لے لیا یا پینما نے لے لیا، تو پھر وہ خود بیک آف کرتا ہے. پینما نے اگری نہیں کر لیا ٹوٹلی؟ نہیں، پینما نے کہا کہ نو 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 ناٹ ایٹ آل، ہماری ساورنٹی ہے. اور ڈینمارک نے تو اور زبردست کام کیا ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کل کہ ہم جو نارڈ سٹریم پائپ لائن تھی جو رشیا نے بنائی تھی وہ گیس سپلائیز کی یورپ کے لیے، جو سی آئی اے نے بائیڈن کے زمانے میں تباہ کر دی تھی، اس کو ڈینمارک کے تھرو جاتی تھی نا انڈر کانٹیننٹل شیلف کے، تو اس سے ہم اس کو ریسٹور کریں گے، ریپیئر کریں گے، ری بلڈ کریں گے. یعنی کہ ہم روسی گیس، پوٹن کی گیس ہم لیں گے. اور ڈینمارک از اے ممبر آف نیٹو. یہ جواب دے رہا ہے گرین لینڈ کا، جو گرین لینڈ پر اس نے کہا تھا نا. اور کل آپ نے دیکھا ہے مارکو روبیو نے کیا کہا، ناٹ اے جوک، وہ از سیریس اباؤٹ گرین لینڈ کہ بیچو ہمیں دو. ایرانین فارن منسٹر نے کیا کہا وہ دیکھا ہم نے؟ ایرانین فارن منسٹر کو جب پوچھا گیا ایک انٹرویو میں اس کا غازہ کے لوگوں کا، تو انہوں نے کہا wouldn't it be interesting اگر we send all the Israelis to Greenland تو اس میں دیکھیں جی یہ جو آپ نے بات کی نا بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس میں it's a red line. The core issue for the Muslim Ummah is Palestine, followed by Kashmir. اس میں اگر آپ نے ویور کیا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ موقع ہے کہ اسرائیل جو ہے سیاسی طور پر بھی ملٹریلی جنگ ہار چکا ہے، قتل عام سے جنگ نہیں. حماس از اسٹل اسٹینڈنگ. اور بلنکن نے آخری بیان کیا دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ حماس ہیز ریپلینشڈ اٹس اسٹرینتھ. جو اسٹرینتھ ان کی وہ جنگ سے پہلے تھی، 7 اکتوبر سے پہلے حصے تھی، وہ واپس آ گئی ہے. ریکروٹس اتنے آئے ہیں نا جی ان کے. تو مشاہد اسی لیے حماس پہ جو ہم لوگوں کی کنسسٹنٹلی سٹانس رہا ہے کہ حماس از اے لیجیٹمیٹ آرگنائزیشن. جیسے ہگانا تھے اس وقت آپ نے آپ تو آکیوپائی کر رہے تھے، آپ نے اس کو لیجیٹمیٹ کر لیا تھا. تو ابھی حماس کا جو اچھل کے وہ سامنے آئے ہیں تو یہ لوگ تو گھبرا گئے ہیں. آپ نے دیکھا جو ہاسٹیج ریلیز ہو رہے ہیں کالے کپڑے والے سارے ماسک میں، وہ کون ہے؟ حماس کے فائٹرز ہیں. تو دے آر یوزنگ دس. اگر کہ جی آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، جیسے امریکن کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، تو پھر آپ کہیں جی یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ ابھی موجود ہیں تو اس لیے اب مارے. انہوں نے تو نیگوشیٹ کیا ان کے ساتھ ان کے ساتھ اور سائن کیے ایگریمنٹ. اور جو بندے، اور ایک ہاسٹیج جو بھی انہوں نے لیا تھا اس کے عوض کو 8-9 پیلسٹینز آ رہے ہیں جو 20 سال سے اندر تھے. بالکل. تو اٹس اے ویری بگ وکٹری. اور جو لیٹسٹ ویڈیو بھی آئی ہے یا سنور کی، ہی واز فائٹنگ ان دی فرنٹ. وہ چھپا نہیں ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں نظر نہیں آ رہا ٹنل میں ہے. ہی واز دیئر. اس کی ویڈیو آ گئی ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ تو اس لیے جو پیلسٹینین اینٹی جو منی اسٹیٹ کہہ لیں، اسٹیٹ کہہ لیں، وہ تو آنی ہے. اس کی کیا شکل ہوگی، کیا صورت ہوگی، اس پر میرے خیال میں ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ
پھینک کے نا پتا کہ اب چلو جی ان کو نکالو یا بھیجو ایجپٹ اور جارڈن. آئی تھنک اس نے بہت بڑا احسان کیا مسلمان دنیا پہ. ریئلی ہی از جسٹ بیسکلی سیٹ دی الٹیمیٹ. اب دیکھتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں. اب دیکھیں نا اب مزہ آئے گا. ٹیسٹ ان کا آ گیا نا. یہ اس ٹیسٹ میں ساؤتھ افریقہ پاس ہو گیا تھا جب پیلسٹائن ایشو پر, پینما پاس ہو گیا ہے, آئرلینڈ ہو گیا تھا. ہاں تو اسٹینڈ لے لیے. اب آپ دیکھیں کہ مسلم امہ کی ہم بات کرتے ہیں, پیسہ آپ کے پاس ہے اور وہ کہیں گے اس کے بس اسرائیل کو ریکگنائز کرو, تو کتنا جان ہے مسلم امہ میں, مسلم دنیا میں, کہ دے سے دس از اے ریڈ لائن, پیلسٹائن اسٹیٹ. اینڈ نو, یہ ایک اور نقبہ چاہتے ہیں آپ کے, وہ جو 1940 وہ تو نقبہ ہی ہے. ہاں بالکل, کہ آپ نکل رہے ہیں نکال دے ادھر سارے. آپ کریں. نہیں وہ بڑا مزے کا انہوں نے جو آئی تھوٹ آئی واز ویری امپریس کہ جو ایجپٹ کا بھی جواب آیا ہے, اس نے کہا کہ ایجپٹ نے اور غازہ اور جارڈن نے دونوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور وہ ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں, وہ سودا کرنے والوں میں نا, وہ کہہ رہے ہیں دے ول ڈو اٹ because we do a lot for them. وہ تو ڈراتا ہے, اس کا سٹائل یہ ہے نا, ڈرانا, دھمکانا, دھمکی دینا. دیکھیں نا ابھی شروع کیا اس نے کہا کہ طالبان جو ہے ہمارا اسلحہ واپس دیں. بھئی نالائکی امریکہ سے ہوئی ہے کہ آپ بھاگے ہیں چھوڑ کے سب کچھ, $7 ارب کا اسلحہ دیا ہے. اور ایک اور چیز بڑی اہم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی, 25,000 امریکنز نے وعدہ کیا تھا کہ افغانستان سے جو ان کے امپلائیز تھے وہ پاکستان میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور 3 سال ہو گئے ہیں ان کو ویزے نہیں ملے. تو یہ کس کی نالائکی ہے؟ امریکنوں کی. تو امریکوں کی. تو اس میں بڑا واضح ہونا چاہیے. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ where we stand on افغانستان, ہم کوئی اینٹی افغانستان کوئی پوسچر نہ لیں اور کوئی ایسی چیز نہ کریں, کیونکہ پہلے امریکہ ہمیں دیکھا افغانستان کی اب ہم افغانستان کو امریکی نظروں سے نہ دیکھیں, الٹا یہ نہ ہو جائے کہ اچھا امریکہ نے کہہ دیا تو ہم بھی شروع ہوئے. یس ہمارے لیے دہشت گردی ایشو ہے, یس ٹی ٹی پی کا ان کے بیسز ہیں افغانستان میں, وہ ہم ہینڈل کریں بائی لیٹرلی یا ریجنلی یا انٹرنیشنلی, ہاں سینسبلی کریں. اور بالکل وہ ہمارا صحیح موقف ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ہم کسی اور کی گیم نہ کھیلیں کہ امریکہ کو کوئی انٹرسٹ ہے یا دوسرا انٹرسٹ ہے. بلکہ میرا تو خیال ہے امریکن الٹیمیٹلی انگیج کریں گے طالبان کے ساتھ, اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں کچھ بیس بھی دے دو, ہمیں باگرام یا کچھ چیز. دیکھیں نا چائنا, انڈیا اور رشیا تینوں انگیج کیے ہوئے فل فلیج. چائنا کی تو انویسٹمنٹ بھی ہے وہاں, اور اس نے دیکھا نا انڈیا کو بھی ڈرایا ہے. انڈیا نے مان لیا کہ ہم جو اللیگلز ہیں 28,000 ہم واپس لے لیں گے. ان کے 1 لاکھ پکڑے گئے تھے اللیگلز بائی دی وے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اگر انسسٹ کرتے جائیں, مطلب پاکستان, آئی مسٹ سے کہ پاکستان نے بھی کلیئر کٹ, منیر اکرم صاحب نے وہاں سیز فائر کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں, he spoke. I think Munir Akram صاحب is doing a great job. اور پاکستان کی اچھی نمائندگی UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ہمارا 1 مہینہ ہو گیا ہے. 1 مہینے میں ہمارا اچھا موقف آیا ہے, and I think we have got a good team there. ہمارے فورن آفس کے جو پروفیشنلز ہیں led by منیر اکرم, وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہاں بھی انہوں نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ جی یہ جو زیادتی ہو رہی ہے فلسطینیوں, نہیں ہاں یہاں بھی فورن منسٹری نے بڑا کلیئر سٹینڈ دیا. I think اس میں فورن منسٹر بھی, فورن سیکرٹری, سارے صاحب شامل تھے. اب دیکھنا ہوگا کہ my sense is that Trump will keep pushing. اب the question is کہ اس سچویشن میں مسلم امہ کیا کرتی ہے, یعنی کہ عرب لیگ کیا کرتی ہے, OIC. It starts with the frankly جو ہولی لینڈ سے, خادمان حرمین شریفین سے, کہ وہاں کیا ہوتا ہے, پریشر وہاں سے ہوگا. انہوں نے, میں نے سنا ہے ابھی تک کوئی اس پہ پتہ نہیں, کوئی اس پر کوئی کلیئرلی اسٹیٹمنٹ تو نہیں آئی, لیکن آئی تھنک دے آر آلسو ویری کلیئر کہ وداؤٹ اے پیلسٹینین اسٹیٹ. I'm wrong. انہوں نے لنڈن میں جو ان کے ہیں وہ ایمبیسڈر ہیں جو ان کے, انہوں نے بڑی کلیئرلی انہوں نے انٹرویو دیا ہے. جی بالکل جی ہاں, ہی از اپوزڈ اٹ نا. تو میں کہہ رہا تھا سعودی عربیہ سے اسٹیٹمنٹ نہیں آیا, لیکن ان کے سعودی سفیر کا آیا لندن سے. ہاں وہ آیا ان کا لندن سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگلے ہفتے 10 دن میں ویل گیٹ اے سینس کے رسپانس کیا آئے گا, کیونکہ ابھی تک تو obviously ڈونلڈ ٹرمپ از جسٹ پشنگ دا میٹر, اور وائلیشن بھی ہو رہی ہے جو سیز فائر کی. نہیں بلکہ ایک اور بڑی سیریس وائلیشن کل ہوئی ہے کہ جو لوگ ریلیز کیے تھے ان پر اسرائیل نے فائرنگ کی ہے. دیکھیں نا, جن کو کئی سالوں کے بعد ریلیز کیا, سو یہ بھی دو نو اٹس انادر کرائم. بالکل کر رہے ہیں کنٹینیوسلی. اور کیونکہ یہ نیتن یاہو جو ہے سروائیول اسی میں ہے, بالکل جی, اس ہارڈ لائن میں. اور اس لیے جو مسلم ورلڈ سے اگر کوئی سافٹ لائن آتی ہے یا کوئی کمزوری آتی ہے تو پھر وہ اٹ ول بی فارگوٹن اور فارگیون.
یہ ناظرین یہ دیکھیں فلسطینی جو واپس لوٹ رہے ہیں, کیا یہ ایک کمال کا یہ ایک سین تھا, لاکھوں کی تعداد میں پیدل چلتے ہوئے واپس آ رہے ہیں. دیکھیے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ فلسطینیوں کا جو ایک جذبہ ہے, جو ہمت ہے, مطلب دس از فینومینل. جس طرح واپس آئے ہیں مشاہد, انہیں پتہ ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے, گھر بھی مسمار ہیں, کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں, سب کچھ ختم ہے, واپس آ رہے ہیں. اور یہ کہ اور وہ انٹرویو واپس ٹو نتھنگنس, کوئی لیکن جذبے میں تو ایوری تھنگ از ہماری سرزمین ہے, وہی نا, دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ. ایبسلیوٹلی. ہم بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. ابھی تو ہم نے بات کی کہ جو انہوں نے مڈل ایسٹ کے حوالے سے کہا بہت اہم تھا فلسطینی ایشو پہ. کلیئر کٹ جو پوزیشن ہے وہ واپس جو مسلمان ممالک ہیں, خاص طور پہ جو پرنسپلی ایجپٹ اور جارڈن ہے, انہوں نے اپنی کلیئر کر دی پوزیشن. لیکن آگے اور کیا ہوگا, اور یورپ میں کیا کر رہے ہیں, اور انڈیا وغیرہ کے حوالے سے کیا, ویری کوئکلی مشاہدہ لیٹس گو اوور دس. ان کے جو 10-12 دن ہو گئے ہیں, کیا ایک تو یہ ہے کہ انڈیا سے ان کی گفتگو ہوئی ہے. 2-3 ایشوز انڈینز کے لیے ذرا قابل تشویش ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کھلی چھٹی بائیڈن نے دی تھی وہ اب شاید اس دفعہ ٹرمپ نہیں دے گا. اگر انہیں اسلحہ بھی دینا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا دو گے تم. ٹریڈ پہ بھی کافی ٹریڈ بھی, اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ تو تیل لیتے ہیں ایران سے اور رشیا سے, اس پر بھی ان کا وہ ہے. دوسرا ایک اور ایشو آ گیا کہ انلیگل امیگریشن. اس وقت انٹرسٹنگ بات ہے, بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے اسٹیٹسٹکلی کہ جو انلیگل مائگریشن ہے ہندوستان کی امریکہ کے اندر, اس کو انڈیا نمبر 3 پر ہے. میکسیکو نمبر 1 انلیگل مائگرنٹس, نمبر 2 ال سلویڈور, تیسرے نمبر پر ہندوستان. 7 لاکھ انلیگل مائگرنٹس انڈیا کے موجود ہیں, اور پچھلے سال آلموسٹ 1 لاکھ ہندوستانی پکڑے گئے کہ وہ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی میکسیکو سے. سو دس از, اور وہ بےچارے ینگ لوگ جاتے ہیں. جی لوگ ہم بھول جاتے ہیں کہ انڈیا میں بڑی ترقی لوگ کہتے ہیں بڑی ہوئی ہے. دیر از 45% یوتھ ان امپلائمنٹ, اور ترقی جو ہوئی ہے نا وہ امیر طبقے کی ہوئی ہے. کرونی کیپٹلزم جو مودی کے یار ہیں, اڈانی اور امبانی وغیرہ, جو گجراتی گروپ ہے کا, تو وہ اس حوالے سے یہ بڑا سیریس ایشو ہے مائگریشن کے حوالے سے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ان کے پر ٹیرفس لگا دیں گے, جو امریکن ٹریڈ کا تو ٹریڈ کے اوپر وہ فوکس کر رہا ہے. اور کوارڈ پر یس دے ہیو ہیڈ ایک میٹنگ ہوئی ہے, جو پہلی میٹنگ مارکو روبیو کی ہوئی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, وہ کوارڈ کے فارن منسٹر سے ہوئی ان کے ساتھ. اور ایک کوارڈ کی میٹنگ شاید انڈیا نے کنوین بھی کرنی ہے, اور فرسٹ ویک آف فیبری میں وہ مودی جو ہے وہ خود وائٹ ہاؤس جا رہا ہے. سو یہ ایک ان کا ہے. لیٹس سی واٹ از ڈسکسڈ. ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, وی شوڈ اسٹینڈ ایز وی آر. وہ ان کے اپنے ریلیشن شپ ہے. ہمارے پاس بڑے ریجنل لیول پر کارڈز ہیں, ہمارے پاس چائنا فیکٹر ہے, ہمارے پاس سینٹرل ایشیا ہے, ہمارے پاس اپنی فارن پالیسی. لیکن ہمارا جو ہے نا کہ ذرا خوف میں کہ جی وہ کیا کہیں گے, وہ ہمیں یہ کہیں گے تو کیا کریں گے. اگر ڈینمارک جیسا ملک جو آپ دیکھ لیں, آپ نے یورپ کی بات کی, ڈینمارک نے کیا کیا, چھوٹا سا ملک ہے, گرین لینڈ کے ایشو پر انہوں نے جواب دے دیا نا. انہوں نے کہا میں روس کا ہم گیس لے لیں گے اور روس کی جو پائپ لائن ہے وہ بلڈ کریں گے. اس سے بڑی ڈیفائنس کیا ہو سکتی ہے اوپنلی. تو جہاں آپ کے کور انٹرسٹ ہیں آپ اس کا دفاع کریں. You should learn to preserve, promote and protect your core interests without ہاتھ ملتے. اور خوشامد کی پالیسی یا بالکل اب پہلے ٹرمپ کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا, اس کو گالیاں دیتے تھے, اب لوگ ٹویٹس وڈرا کر رہے ہیں, اب اس کی خوشامد زیادہ شروع کر دی. آپ things will stand on what your interests are and how they see it. Will stand also how you deal with yourself internally. آپ کی گورننس, اور اس میں سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بہت ضروری ہے. اور وہ بھی ٹرمپ بھی جو ہے نا از لائک وہ اسٹرانگ آدمی, از لائک اے بٹ آف اے بلی. وہ کہتا ہے اگر آپ تھلے لگے یرک گئے تو دین ہی پشز یو ہارڈ. یہ مسٹر جینٹری بیچ کون ہے؟ اس کا ریپبلکن پارٹی کا ہے, ٹیکسس کا ہے, اور ٹرمپ کے بیٹے کا دوست ہے. بیٹے کا دوست ہے. اس نے کہا کہ we'll spend billions انویسٹ کریں گے پاکستان میں بھائی سعودی عربیہ. سو اف مطلب کسی کا بیٹے کا ہو تو وہ اب
خیر نہیں بھائی سن آلسو رائزز. سن آلسو رائزز سے بیٹوں کا بھی رہتا ہے. اچھا اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اچھا رچرڈ گرینیل ذرا ابھی کام ڈاؤن کر گئے, چپ ہو گئے ہیں فی الحال. اس نے جو سیلوو فائر کرنا تھا کر دیا, لیکن باقی کانگریس مین لگے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایشو تو آئے گا, ختم نہیں ہوا, بیکاز جو پینیٹریشن ہے پی ٹی آئی کی آئدر تھرو پیڈ لابیسٹ اور ادروائز آلسو ان دا امیریکن سسٹم, وہ کافی ٹھیک ٹھاک ہے. وہ پہلے بھی انہوں نے کیا ہے, تو وہ تو آپ ایکسپیکٹ کریں. تو میرے خیال میں اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ کم سے کم پاکستان کے اندر تو کچھ ماحول ذرا میں دیکھا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو رہا ہے. مذاکرات کی گفتگو کی بات بھی ہوئی ہے, ٹیبل بیک چینل کی بات بھی ہو رہی ہے, اور وہ بھی اچھی بات ہے کہ دونوں ٹاکس جو ہیں آفیشیل ٹاکس اکراس دا ٹیبل اینڈ بیک چینل دونوں چل رہے ہیں. تو ایک دوسری دونوں کو انگیج ہے. جی ہاں, دوسری کون سی دوسری ملاقات کا بھی کہہ رہے تھے. جی شاید ان تو اچھی بات ہے, میں تو سمجھتا بڑی پازیٹیو بات ہے کہ دونوں طرف سے دماغ کھلیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کریں, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ایک طرف ہم مودی جی سے بات کر رہے ہیں, کرنے کو تیار ہیں, ٹی ٹی پی سے بات کرنے کو تیار ہیں, ٹرمپ کی منتیں کر رہے ہیں, گفتگو کرنی ہے, تو اپنے لوگوں سے تو شروع کریں نا. بہت ضروری ہے. تو آئی سی اے گلیمر آف ہوپ ان ٹرمز آف پاکستانی پالیٹکس, اور میرے خیال میں ہیلنگ ٹچ بھی ہوگا اس سال اور حالات بہتر بھی ہوں گے, اور جو جتنے بھی سیاسی بشمول عمران خان, میرے خیال میں ان کو ریلیف ملے گا. ملنا چاہیے بیکاز ہم پاکستان جی نہیں, بیکاز اٹس اباؤٹ پاکستان. دیکھیں جی, آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, فگرز آپ دیکھ لینا کہ جو انویسٹمنٹ ہمیں آنی چاہیے تھی, جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ, وہ تو 2024 میں نہیں آئی. اور اس کی ایک وجہ ضرور بھی ریڈ ٹیپ بھی وجہ ہے, اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ عدم استحکام ہے سیاسی طور پر. وہی سعودی عربیہ $600 بلین انویسٹ کر رہا ہے امریکہ میں. وہی سعودی عربیہ اگلے 10 سال میں $100 بلین ہندوستان میں انویسٹ کر رہا ہے. وہی سعودی عربیہ ازبیکستان, ایک ملک ہے 2.5 کروڑ کا, 3 کروڑ, یہ نیکسٹ ڈور سینٹرل ایشیا, $12 ارب انویسٹ کر رہا ہے. تو آپ کے ہاں تو پھر کیا انویسٹمنٹ ابھی تک اناؤنس ہی نہیں کی انہوں نے. تو ریکوڈیک کی بھی قیمت لگائی کوئی $535 رول اوور کر رہے ہیں جیسے ہمیشہ کرتے تھے, which is not investment. نہیں, وہ تو انویسٹمنٹ نہیں, جو کہتا ہے, میں بات کر رہا ہوں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ. جی اس کا فگر بھی آیا تھا 15 بلین. اب چائنا نے دیکھے نا $5 بلین انویسٹ کیا ہے, کر رہا ہے افغانستان میں مائننگ میں. چائنا $7 بلین انویسٹ کر رہا ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں, جو آج کل خانہ جنگی ہو رہی ہے. $7 بلین. تو ہمارے ہاں تو اگر آپ حالات سازگار کر دیں, یہ لال فیتا کاٹ دیں بیوروکریسی کا جو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ کام نہیں کرنے دیتے اور ہر چیز کو روکتے, رکاوٹ پڑ جاتی ہے. شہباز شریف صاحب کوشش تو کرتے ہیں, ہر وقت میٹنگز تو ہو رہی ہوتی ہیں. بیانات کی بات اور کوشش سے مراد بیانات ہے کہ ایکچولی گیٹنگ تھنگز ڈن. میں تو بات کر رہا ہوں کہ گیٹنگ تھنگز ڈن, ٹھک ٹھک ٹھک. پنجاب میں ہم کہتے تھے بڑا ڈور ہے, لیکن ادھر آ کے میرے خیال میں اسلام آباد میں کوئی زیادہ سفوکیشن ہے یا زیادہ پریشر. پرائیویٹائزیشن جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام تو پی آئی تھا, اور پرائیویٹائزیشن کا یہ تھا کہ جی ہماری جو اکانومی بہتری کی طرف جائے گی, پرائیویٹائزیشن سے جو ہمارے آئے گا. پرائیویٹائزیشن تو ابھی تو زیرو ہے, فورن انویسٹمنٹ بھی ابھی نیگلیجیبل ہے, اور ہم باتیں ضرور ہو رہی ہیں کہ یہ ہم کریں گے اور ریڈ ٹیپ کریں. لے دے کے دا اونلی گیم ان ٹاؤن فار پاکستان از چائنا. اٹ از چائنا, بٹ بفور وی موو ٹو چائنا, بیکاز اس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی PMLN کا یہ تو جو بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں ناراض ہیں, ہم ناراض ہیں. کوئی ناراضگی نہیں, اٹس اے کوارل امنگ لورز. ہے نا, ہاں وہ سب کا شجرہ سب ایک ہے, دے آر پارٹ آف اے سسٹم, اس سسٹم سے کوئی نہیں ہل سکتا. ہاں میرے خیال ہے پیپلز پارٹی وانٹس لیکن جو 3 سیاسی قوتیں ہیں پاکستان میں, ایک اسٹیبلشمنٹ, ایک PTI which is the most popular one, اور باقی سارے ایک ہیں. put them in a box now, وہ سب ایک ہیں, and ان کا شجرہ نسب بھی ایک ہے, سو وہ کوئی نہیں ہلیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب شاید آپ سے کہیں, مشاہد صاحب یہ تو نہیں, وہ تو اس میں نہیں آتے نا باقی میں. ہاں, he is not part of the system that way نا, وہ تو بیچاروں کو کر دیا تھا, وہ سسٹم کا حصہ تھے PDM-1 میں, لیکن جب انہوں نے کہا کہ ان کی ضرورت نہیں تو فارغ کر دیا. ہاں, تو اب بعد میں ریلائز کیا جب ترمیم کرنی تھی کہ ان کی بڑی پوزیشن ہے, پھر منتیں شروع کی, خوشامد شروع کی, اور اب انہوں نے ریلائز کیا کہ وہ تو ہی از اے گڈ بیلنسر, اور مولانا صاحب بڑے خود بھی ذہین آدمی ہے, اور وہ ہی نوز ہاؤ ٹو پلے ہز کارڈز, اینڈ ہی ہز پلیڈ دیم ویری ویل, ماشاء اللہ.
تو ہم دیکھیں گے کہ ہی از ناٹ پارٹ آف دا باقی سسٹم. نہیں ہی از ناٹ نا باقی, وہی تو میں کہہ رہی تھی باقی وہ ہے جو سسٹم کا ہے, باقی سسٹم کا. مولانا صاحب کا ابھی انفیکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ابھی ڈیسائیڈ انہوں نے کر لیا, ان کا وہ ابھی ان کی وہ ہی از لائک دا ریلکٹنٹ ڈیبیوٹانٹ جس کے سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ملا رہے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, وہ اچھا رول ہے ان کا بھی, اچھا رول ہے, اینڈ ہی شوڈ ایز اے مین آف کانشینس وہ اسپیک اپ آن ایشوز, اور وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. بات اب کرتے ہیں چائنا پہ. چائنا کے حوالے سے یہ تو ایک تواتر کے ساتھ چیز چلتی ہے. انفیکٹ جب سے پروگرام شروع ہوا پاکستان کا, تو جب سے پاکستان چائنا کا جب سے یہ چیز ہے کہ کسی طرح سے اس کو انڈرمائن کریں کسی طریقے سے, لیٹسٹ مشاہد یہ جو گارڈین اخبار میں کوئی سٹوری عجیب سی آئی, نہیں وہ چائنا ناراض ہے, پاکستان وہ بڑی دیر سے کوششیں ہو رہی ہیں. یہ دونوں ایشوز پر دیکھیں آپ, جب نیوکلیر پروگرام شروع کیا تھا تو ہر ہفتے وہ کوئی نہ کوئی سٹوری آتی تھی, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب چائنا کا ہے, بہت لوگوں کو تکلیف ہے, اس میں ان کا میڈیا بھی شامل ہے, اور میڈیا میں کافی بے بنیاد چیزیں بھی آتی ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ دراڑ ڈالی جائے کسی طریقے سے, کہ کسی طریقے سے یس غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایسی چائنا کے ساتھ ہماری جو اتنی پختہ تعلق ہے. ابھی میں چائنیز سفیر سے ملا, جیانگ زائدوگ, وہ لاؤس سے آئے ہوئے ہیں, اور وہ ابھی ان کا چائنیز نیو ایئر تھا, بڑا زبردست. ان کے ساتھ ہی میں بیٹھا تھا مین ٹیبل میں جب انہوں نے نیو ایئرز ریسیپشن کی, تو ان سے بڑی گپ شپ ہوئی. اور پھر پرسوں چوتھ بھی ان کے چائنا میڈیا گروپ نے بہت بڑا ایونٹ کیا اسلام آباد میں, اور ابھی جو فارن منسٹر وانگ یی انہوں نے انوائٹ کیا اسحاق ڈار صاحب کو, وہ نیو یارک میں ان کی کانفرنس 18 کو ہو رہی ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل کے حوالے سے, جو ملٹی لیٹرلزم کا چائنیز انیشیٹو ہے, کیونکہ ہم ممبر بھی ہیں, تو ہماری ریلیشن شپ بہت پختہ ہے. ہاں بیوروکریسی, نالائکی, سیکیورٹی ایشوز گائے بگائے آتے ہیں, لیکن جو پاکستان چین کے جو گہرے روابط تعلقات ہیں اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی. ہمارا ایک آرکیٹیکچر ہے بڑا سالڈ آف دا ریلیشن. یس, چائنیز کا بھی مایوس ہوتے ہیں کہ آپ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں, آپ عدم استحکام کی بات ہے, آپ مسئلے حل نہیں کرتے, وہ اپنی جگہ ہے, ہاں, اور یہ ہینڈل نہیں کرتے, اور سی پیک کے حوالے سے بھی سیکیورٹی کے بھی ایشوز جو ہیں, لیکن جو کور ریلیشن شپ ہے آپ کی, دونوں کے مفادات مشترکہ ہیں. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ابھی یہ اسی طرح رہیں گے. اور آپ خود دیکھیں کہ ٹرمپ خود کتنا ہوشیار آدمی ہے, اس نے چائنا کو انگیج کیا کہ نہیں کیا, اور اس نے کہا دے آر گڈ پیپل, اس نے جو تعریف کی ہے شی جن پنگ کی کہ وہ بڑا ذہینہ بریلینٹ آدمی ہے, آئی لائک شی جن پنگ. ڈیوس میں اتنی تعریف کی, اور آپ نے دیکھا کہ انوگریشن سے پہلے صرف ایک بندے سے اس نے گفتگو کی. منڈے کو انوگریشن تھی, جمعے کو اس کی بات ہوئی ٹیلی فون پہ شی جن پنگ سے. شی جن پنگ نے بھی اپنا نائب صدر بھیجا ہان چینگ, جس کو بڑا وی آئی پی اسٹیٹس دیا امریکنس نے, وہ اس نے کیا. اس کے بعد بھی ان کی جو گفتگو وغیرہ ہو رہی ہے, اور اب چائنا نے جو نیو ایئرز کا تحفہ دے دیا ہے ڈیپ سیک, آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا بڑا یہ کام کیا کہ وہ. اور ایک اور چیز ہوئی ہے کہ اس سال میں نے تو کل پرسوں ایک تقریر تھی, مجھے چیف گیسٹ بلایا تھا انہوں نے, میڈیا والوں نے, نیو ایئرز کے چائنیز کا. میں نے کہا 3 تحفے آئے ہیں اس سال کے, بڑے اہم ہیں. نمبر 1 یہ ڈیپ سیک جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر امریکہ بلینز آف ڈالرز لگا رہا ہے, چائنا نے $5.9 ملین میں اس سے بہتر لگا دیا, ملین ڈالر. ایک اور بھی نیا آ گیا, علی بابا کا بھی کوئن آ گیا, وہ بھی اسی لیول کا ہے. دوسری بات آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس سال شروع کیا ہے کہ 2024 میں جو چائنا کا انٹرنیشنل ٹریڈ سرپلس از $1 ٹریلین. لوگوں پروپیگنڈا کر رہے تھے چینی اکانومی ختم ہوگی, چائنا کا یہ ہو گیا. اور تیسری بات جو سی پیک کے لیے پاکستان چائنا کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ فنکشنل ہو گیا ہے, اور پہلی انٹرنیشنل فلائٹ مسقط گئی ہے پچھلے ہفتے, جو ایک محور ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا. تو یہ اس حوالے سے دیکھیں کہ جو کنیکٹیوٹی ہے, جو ریلیشن شپ ہے, وہ بہت سالڈ ہے. ہاں, وہ اس میں نہیں ہم دیکھ رہے کہ کوئی اس میں جو ٹیکٹیکل ایشوز یس, ٹیمپرری ایشوز, اریٹنٹس یس, لیکن جو اوور آل کور ریلیشن شپ ہے وہ نہیں وہ اس میں چٹان کی طرح چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے, اور ہم بھی ان کے ساتھ چٹان کی طرح. مشاہد یہ جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے, اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے, کیونکہ ایک بڑا میجر ایشو رہا ہے کہ جی چائنیز, اس میں ان کی گفتگو جاری ہے, اور میرے خیال میں کوئی حل نکل آئے گا, کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے اور چین کے مفاد میں بھی ہے. تو آئی ڈونٹ سی کہ دس ول لیڈ ٹو اینی
बिग गल्फ या कोई खलीज जिसमें आएगी। अच्छा, ये जो पाकिस्तान का नेवल जो एक मेजर एक्सरसाइज है वो जो करते हैं फिर शुरू कर जी, वो बहुत अच्छी, मैं उसमें जा रहा हूँ, मेरी की नोट स्पीच भी 9 फरवरी को वो शुरू हो रहा है कराची के अंदर। ये पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान की मैरीटाइम डिप्लोमेसी और हमारे ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। 50 से जायद ममालिक से नेवी के लोग आ रहे हैं, चीफ्स ऑफ नेवल स्टाफ। वो मैं देख रहा था लिस्ट को, चाइनीज नेवल चीफ, जिम्बाब्वे नहीं, दूसरे मुल्क अफ्रीका के मुल्कों के आ रहे हैं, और उसका था पोर्चुगीज का था आ रहा था। दे आर ऑल कमिंग, मिलिट्री चीफ्स आ रहे हैं, और वो दे आर गोइंग टू बी इन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दैट। और उसमें ब्लू इकोनॉमी जो है वो एक बड़ा पाकिस्तान का महवर हो सकता है। सो मैरीटाइम इकोनॉमी, मैरीटाइम डिप्लोमेसी और ब्लू इकोनॉमी, और फिर उसके साथ साथ हुआ है कि एक है कि कंबाइंड टास्क फोर्स इस खित्ते में, उसमें पाकिस्तान की नेवी हैज टेकन कमांड ऑफ दैट। वो बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन के लिए होता है, और वो ये अरेबियन सी और ये पेट्रोलिंग करते हैं, और ये खास तौर पे एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। तो हमारी माशाल्लाह नेवी जो है, मैं क्रेडिट देता हूं कि इट्स अ स्मॉल, इट्स नॉट येट अ ब्लू वाटर नेवी, लेकिन वो जितनी नेवी है वो पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, जो बहरी सरहदें, उनका दिफा भी इफेक्टिवली करती है, और उसमें एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म भी प्रोफेशनल उसकी जरूरत भी है। तो आप देख लेना कि ये लास्ट टाइम भी हुआ था 3 साल पहले, बड़ा जबरदस्त हुआ था। और अब जो अमन डायलॉग है, दिस इज गोइंग टू बी, और लास्ट टाइम मैरीटाइम एक्सपो भी थी, उस वक्त मैं गया था, आई डिलीवर्ड अ की नोट, बिकॉज आई फील स्ट्रांगली कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो मुंसलिक है मैरीटाइम और ब्लू इकोनॉमी के साथ, और सारी आपकी हाई सीज पर हो रहा है इस वक्त, कोल्ड वॉर भी और सारी जो हवाले से। सो अच्छा, दूसरा ये फाइनली इंडिया पे अगर हम देखें कि वेयर आर वी ऑन इंडिया, इंडिया की यानी बैक चैनल कुछ है या नहीं है हमारा? इस वक्त तो कुछ नहीं है। इस वक्त ना हिंदुस्तान हमसे बात कर रहा है, ना हम हमसे बात कर रहे हैं। हमने कुछ चीजें फीलर्स भेजी थी, मेरे ख्याल में थोड़े से प्री मैच्योर थे हमारी तरफ से, बड़ी जल्दबाजी में, कि हम ट्रेड भी शुरू कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। उन्होंने एक ही काम किया था मल्टीलैटरल के, जयशंकर केम टू पाकिस्तान फॉर SCO, वो तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, बाकी और कोई नहीं है। बट आई थिंक दैट हम अपना सिलसिला ठीक रहें, क्योंकि इंडिया अभी काफी डरा हुआ है रीजनल सिचुएशन की वजह से, और रीजनल सिचुएशन में पाकिस्तान की हालत हिंदुस्तान से बेहतर है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल प्लस चाइना। तो आप देखें कि वी आर एट द सेंटर स्टेज। ये सब लोग हिंदुस्तान से नाला हैं, और इसलिए हिंदुस्तान की कोशिश है कि चीन से ताल्लुकात बेहतर करें, नॉर्मलाइज करें, और वो बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं चीनियों की कि ये काम करने के लिए। तो हमारी इस वक्त जो रीजनल पोजीशन है, वी हैव स्ट्रेटेजिक स्पेस, और उस स्ट्रेटेजिक स्पेस को करें। हिंदुस्तान सिर्फ रह गया है या तो वो प्रोपेगेंडा कर रहा है वाया अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, इंडियन लॉबी जो कोशिश करेगी। दूसरा वो कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा वो गुफ्तगू शुरू करे पाकिस्तान को डराने के लिए भी अफगानिस्तान के साथ। तो हम अपने मामला ठीक रहे अफगानिस्तान के साथ। तो डरा तो सकते नहीं, मतलब हमारा जो जितना उनके साथ एक रिश्ता है और एक ताल्लुक है, इवन ज्योग्राफी जो है वही ना, दैट वर्क्स फॉर अस। अच्छा, कि कुछ लोगों का ख्याल था कि ट्रंप के आने से और इंडियन प्रेजेंस इन की पोजीशंस, FBI डायरेक्टर एटसेट्रा, उसके नतीजे में पाकिस्तान पे कोई नई किस्म का प्रेशर पड़ सकता है। आई डोंट अग्री विद दैट एट ऑल, बट आपका इसमें क्या? मेरा नहीं है। देखिए ना, जो अब उनका जो फॉर एग्जांपल जो बंदा आ रहा है काश पटेल, उसकी किताब मैं आजकल उसकी किताब पढ़ रहा हूँ। अच्छा, उसकी किताब का नाम है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स। वो FBI का चीफ होगा। गवर्नमेंट गैंगस्टर से मुराद उसकी है अमेरिकन गवर्नमेंट। तो ये लोग अभी ट्रंप की सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो अंदर की है। वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपनी डीप स्टेट के साथ, वो बहुत बड़ी जंग है। जिस तरह वो बंदे आ रहे हैं, बड़ी किस तरह आपने देखा है, मैं तो हेयरिंग्स भी फॉलो कर रहा हूं आजकल जो उनकी हो रही हैं। स्टीव हेक्सेट जो किस तरह नॉमिनेट हुआ, एक वोट से हुआ, वो भी वाइस प्रेसिडेंट का वोट था, और लेकिन उसने पेंटागन पर कंट्रोल कर लिया अपना। 3 मिलियन पीपल, पेंटागन, अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट, और $884 बिलियन का बजट है उनका। वो
تو آپ دیکھیں کہ وہ اس نے پینٹاگن قابو کر لیا, وہ دوسرے وہ قبضہ کر رہے ہیں نا, بیسکلی دے کمنگ ایز اے کانکرنگ آرمی فرام آؤٹ سائڈ, وہ ٹرانزیشن نہیں ہے, اٹس اے ٹیک اوور. تو وہ ٹیک اوور کی مینٹلٹی. اچھا وہ اس حد تک آئی تھنک اٹ سیم لائک اوور ڈوئنگ, اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی جو کل جو اسپیچ کی ہے, جو ایئر کریش ہوا, تو اس نے فوراً آتے ہی کہا کہ بیکاز آف دیئر انکمپیٹنس. میں سن رہا تھا اس کی پریس کانفرنس کل رات کو تھی اس کی. پہلے تو دونوں چیز دیکھیں آپ, دیکھیں پہلے تو اس نے جو نئی پریس سیکرٹری رکھی ہے, بڑی خوبصورت خاتون 27 سال کی لڑکی جو بڑی دبنگ ہے اور ٹرمپائٹ ہے پوری, کمپیٹنس اس کی لگی ہے فار ہز ایجنڈا, اور وہ شی کمز آؤٹ اسٹرانگلی, اور ٹھک 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 کوئی پورا دے آر آل لٹل ٹرمپس. وہ پوری ٹرمپائٹ ہے, وہ پوری ٹرمپائٹ ہے فلی, اور ہر چیز میں وہ. پھر اس نے اپنی ٹیم اپنی لے کے. دوسرا جو کل اس نے پریس کانفرنس کی ہے, اس نے کہا کہ آپ نے خود بیسکلی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سفارشی کلچر لے کے آئے ان دا نیم آف ڈائیورسٹی, ایکوٹی اینڈ انکلوسیوٹی, اور ان سفارشی کلچر سے نالائکی ہوئی. یہ ہوا وہ تو he was preempting, ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں, اور اس نے اگر جیسے اس نے فریم کیا وہ تو لگا کہ پتہ نہیں کون سے, اور اس نے کہا he snubbed the journalist, that's not a smart question, which was the wrong thing. Okay, forget it. وہ کہہ رہی تھی کہ بھئی اب کیا کسی نے افریقہ کو آشکر کہا this is not the appropriate time. وہ سنا وہ تو the way he controlled the room, وہ بات ہی اور سب اس کے غصے میں ڈرے ہوئے تھے. آٹوکریٹک, پھر تو اب ایسے ہی نہیں اسے I think through sheer force of personality, and he comes out, he was sheer force of voice and authority. اس نے جس طرح بات کر رہا تھا تو he was playing with the American like kids in the classroom. بات illogical تھی وہ جو پریس, ہاں وہ جو ساری چیز تھی, لیکن it shows کہ لوگ کس طرح امریکن سسٹم میں بھی کس طرح لوگ یرک جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, اور اگر وہ اوور آل میجورٹی ڈرے تو نہیں تھے جو ایسا بول رہے تھے. نہیں, they were very polite, definitely. نہیں وہ تو بڑا اگریسولی ان کو ہر چیز پر کر رہا تھا, کنٹرول کر رہا تھا. اب دیکھتے ہیں ہمارے بھی یہاں جرنلسٹ کا معاملہ چلا ہوا ہے نا. نہیں, ہمارے جرنلسٹ بڑے دبنگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں وہ جرنلسٹ آر آن دا رائٹ ٹریک, بالکل. اور یہ تو میں نے لکھا بھی اپنی ٹویٹ میں کہ رولٹ ایکٹ پر قائد اعظم نے استعفیٰ دیا تھا, امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل جو انڈیا 1919 میں جو برٹش نے لاز بنائے تھے, تو وہ بڑا اصولی موقف ہے. تو اصولی موقف پہ رسپانسبل جرنلزم کے لیے اسپیس ہونی چاہیے, یہ نہیں جو اس وقت انہوں نے کیا. پاکستان میں قانونی لحاظ سے کچھ نہیں فرق پڑتا, ہمارا کلچر ہے ایک ریزسٹنس کا, ڈیفائنس کا. وی آر ناٹ این افریقن اور عرب اسٹیٹ لائک سی سی وغیرہ, وہ ہماری بات ہی اور ہے, ہمارا ڈی این اے ڈفرنٹ ہے. نہیں ہمارا وہ اور ہے, بیکاز پاکستان کی کریشن itself is through the ballot box, ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے. اور قائد اعظم خود جو ہمارے رول ماڈل ہیں, he was a hard core constitutionalist, human rights, civil liberties and freedom of speech. بالکل, اور وہی کو اسی چیز کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. ایبسولوٹلی. تھینک یو سو مچ مشاہد. ناظرین, آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.